رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر کے شہریوں کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم دن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آزاد کشمیر کے شہری نکل آئے اور بہت بڑی تعداد میں نکل آئے اور انہوں نے اپنے لانگ مارچ کو کامیاب بنا لیا تو پھر مطالبات پہ بھی بات ہوگی، مذاکرات بھی دوبارہ ہوں گے، چیزیں نارملائز ہونے کی طرف جائیں گی۔ لیکن اگر آج عوام نہ نکلی اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ اکیلے رہ گئے تو پھر یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے یا جو لوگ بھی اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف ایک بڑا ہولناک اور خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا۔ یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان میں، اس سے ملتی جلتی یا اس سے زیادہ شدت کی چیزیں ہم ہوتی ہوئی دیکھیں گے آزاد کشمیر میں۔ تو آج کے دن کے اوپر سارا انحصار ہے۔ دیکھیں، ہماری ساروں کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ موقع آتا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں آزاد کشمیر کے شہریوں سے کر رہا ہوں، ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے۔ عمران خان کی زندگی میں موقع آیا، اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس رستے پہ چلے گا، تو اس نے اپنا رستہ چن لیا۔ اس نے کہا جی میں حقیقی آزادی لوں گا اور میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا، میں ان سے نہیں ڈروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو عمران خان نے اپنا رستہ چن لیا۔ میرے سامنے زندگی میں بار بار یہ موقع آیا، جب میں نے اپنے دل کی سنی، اپنے ضمیر کی سنی، مجھے نقصان ضرور ہوا لیکن کبھی ملامت نہیں ہوئی، پچھتاوا نہیں ہوا۔ ہاں، نقصان ضرور ہوا، یعنی میں خوشیاں خرید سکتا تھا لیکن اطمینان چلا جاتا۔ تو میرے ساتھ آج جو بھی ہے، ہو سکتا ہے میں زیادہ خوش نہ ہوں لیکن میں مطمئن ہوں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا، جو میں نے کیا وہ میرے دل کی آواز تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں وقتی طور پہ کمزور پڑ کے، وقتی طور پہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ ایک کمزور لمحہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتا، زندگی بھر کا ایک پچھتاوا رہتا ہے۔ تو اس پچھتاوے سے بچنے سے بہتر ہے کہ موقع کے اوپر اپنے ضمیر کی آواز سنی جائے، وہ فیصلہ کیا جائے جس فیصلے میں پچھتاوے کا عنصر نہ ہو، بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے، آپ فخر کر سکیں اپنے اوپر کہ ٹھیک ہے نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میرے پیسے ضائع ہو گئے، میری پراپرٹی کا نقصان ہو گیا، مجھے خود کچھ صحت کے مسائل آ گئے یا کچھ بھی ہوا، لیکن کم سے کم میں نے جو کیا میں اس پہ مطمئن ہوں۔ تو یہ زندگی میں سب کو موقع ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے۔ آج یہ آزاد کشمیر والوں کا موقع ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے۔ آج کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کا کشمیر دے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا ان کے بچوں کے کشمیر میں بھی یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے، یا ان کے بچے ایک محفوظ اور نسبتاً آزاد کشمیر کے اندر ہوں گے جہاں پہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے، ان کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے جہاں کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے حقوق پہ سرنڈر کریں گے یا اپنے حقوق پہ ڈاکے کو آئندہ کے لیے بند کروائیں گے۔ ناظرین، کچھ افواہیں چلائی جا رہی ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر ذرائع سے آزاد کشمیر میں خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ خبریں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کال مؤخر ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ قیادت میں فلاں بندے پکڑے گئے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ساری قیادت ہے وہ محفوظ ہے اور وہ آپس میں کسی نہ کسی طرح رابطے میں بھی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ عوام کے بیچ میں آ جائیں گے اور وہ دکھائی بھی دے گا اس وقت۔ اور نمبر 3، ابھی تک احتجاج کی کال کو مؤخر نہیں کیا گیا، یعنی احتجاج کو کینسل نہیں کیا گیا۔ ابھی تک 9 جون کا احتجاج عملی طور پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کی کال ابھی تک ختم نہیں کی گئی۔ اور یہ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ خبر بار بار دی جا رہی ہے کہ افواہوں پہ آپ کان نہ دھریں۔ مارکیٹ میں بہت ساری لانگ مارچ کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، مگر آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کان مت دھریں اور آپ فوکس رکھیں 9 جون کے اپنے احتجاج کے اوپر۔ ناظرین، ہم نے آج کچھ مناظر برطانیہ میں بھی دیکھے جو عجیب مناظر ہیں، ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے ماضی میں کبھی کہ ایسا بھی ہوگا، لیکن عاصم منیر صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کو چلایا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں پہلی مرتبہ ہوتے ہوئے دیکھی۔ تو آج ایک اور نئی چیز ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی کہ وہ کشمیری نوجوان اور کشمیری شہری جو آزاد کشمیر کے ہیں، جو رہتے ہیں برطانیہ میں، وہ جو احتجاج کیا کرتے تھے انڈین ایمبیسی کے باہر جا کر، اور وہ بھارت کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے ہمیشہ سے، اس بنیاد پر کہ بھارت کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، وہ سارے لوگ آج پاکستان کی ایمبیسی کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک مناظر ہیں
اور پاکستان کو یہاں تک لائے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے. یعنی ٹاک شو کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں, مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ آپ یہی بولتے ہیں نا, وہ ٹاک شو کے اندر میسیجز کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم تو 12 سیٹیں بھی رکھیں گے, ہم تو ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کریں گے, ہم ان کو منہ بھی نہیں لگائیں گے. اور وہ جو وزیر اعظم ہے فیصل راٹھور, وہ ان کے مطابق اپنا موقف بھی بدل لیتا ہے. اب ایک اور کھیل بھی ہوا ہے آج. فیصل راٹھور نے میری انفارمیشن کے مطابق جو وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا, اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بتایا کہ جو کھیل اس وقت اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے آزاد کشمیر میں, یا تو آپ الیکشن ملتوی کروا دیں کہ الیکشن ہی نہ ہو وہاں پہ, اور اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا اور اپنے شیڈول کے مطابق ہوا جو کہ جولائی کے آخر میں ہونے جا رہا ہے, 1 مہینہ اور کچھ دن اس میں باقی ہیں, اور اگر تو الیکشن اپنے شیڈول کے مطابق آزاد کشمیر میں ہوتا ہے تو ہم اپنے حلقوں میں بھی نہیں گھس سکیں گے اس کے بعد, کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا وہاں پہ وزیر اعظم بنایا گیا, فیصل راٹھور اس کا نام ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو انہوں نے بتایا, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار صحافیوں کو, مختلف دانشوروں کو اور مختلف جگہوں پہ یہ انفارمیشن فیصل راٹھور اور ان کے لوگوں کی جانب سے فیڈ کی جا رہی ہے کہ جناب نہ تو میں قلعدم کرنے کے حق میں تھا, نہ جناب میں کوئی ان کے اوپر گولی چلانے کے حق میں ہوں, نہ میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے حق میں ہوں. میں تو مذاکرات کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, تو آپ جناب یہ خبریں چلائیں, آپ جناب یہ دعوے کریں ٹی وی کے اوپر, اور خود منہ سے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جناب بیانیہ بنایا جائے کہ فیصل راٹھور بے گناہ ہے, نواز شریف بے گناہ ہے, زرداری بے گناہ ہے, اور یہ سارا کچھ زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, اور یہ تو بیچارے روٹی کو چوچی کہتے تھے. ایسا نہیں ہے. میں کچھ چیزیں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, اور مجھے آزاد کشمیر کے لوگ میری تصحیح کر سکتے ہیں. آپ خود بتائیں مجھے, یہاں کمنٹ کر کے آپ بتا دیں کہ کیا نواز شریف نے یا زرداریوں نے, شریفوں نے یا زرداریوں نے, کسی نے بھی ابھی تک مذمت کی ہے جو راولا کوٹ میں قتل عام ہوا یا جو آپریشن ہوا اس کی, یا ایک عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے پر انہوں نے کوئی مذمت کی ہو یا کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو اس عمل کے خلاف؟ تو نہ نواز شریف بولا, نہ زرداری بولا, اور نہ ان کے خاندان بولے, اور نہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز بولی. تو یہ تو بینیفیشری ہے اس سارے کھیل کے. یہ پبلک کو باور کرواتے ہیں کہ جناب یہ ہم نہیں کر رہے, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پبلک کو کہانی کوئی اور سنا دیتے ہیں, لیکن اندر کھاتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سہولت کاری کر رہے ہیں. وہ جو ظلم کرتے ہیں یہ اس کے حصے دار ہیں. مجھے بتائیں نا, وہاں پہ اب کوئی جرنیل بیٹھ کے تو آئینی ترمیم نہیں کر رہے تھے نا. آئینی ترمیم تو انہوں نے زرداری اور نواز شریف کے ذریعے کروائی ہے. فضل الرحمان اس کے اندر حصے دار بنے. یہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الیکشن چوری کیا ہے, اگر زرداری اور نواز شریف نہ کرتے تو یہ جرنیل تو اکیلے الیکشن چوری کر کے خود آ کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر بن کے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ سارے ہر چیز کے اندر برابر کے مجرم ہیں. لہذا جہاں پہ ایکسپوز کیا جاتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے گناہوں کی پاداش میں, وہاں ان کے سہولت کاروں کا نام لینا بھی اشد ضرورت ہے کہ یہ لوگ بھی رسپانسیبل ہیں اور یہ اس کے بینیفیشری ہیں. یہ جوتے پالش کر کر کے اور آپس میں ایک لائزون بنا کے 2 نمبری کر کے انہوں نے ملک کو لوٹنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے اور مل جل کر کارروائی ڈال رہے ہیں. جو کچھ راولا کوٹ میں ہوا, کسی نے کوئی مذمت نہیں کی, کسی نے کوئی بات نہیں کی, یہ برابر کے شریک ہیں. ناظرین, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اتوار کی رات کو راولا کوٹ میں ہوا کیا. دیکھیں آج منگل کا دن ہے, کل پیر کا دن تھا. میں سارا دن کوشش کرتا رہا کہ ساری معلومات میں اکٹھی کروں. میں نے درجن بھر لوگوں سے بات کی, الگ الگ لوگوں سے انفارمیشن لی کہ ایکچولی راولا کوٹ میں کیا ہوا. ایک تو پورے کشمیر کے اندر جو ہے وہ بات کرنا ہی عذاب بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ, موبائل فون, یہ چیزیں بند ہیں. مواصلات کا پورا نظام درم برم کر کے بند کیا ہوا ہے کہ لوگ آپس میں رابطے میں نہ رہیں, اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے تاکہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ زیادہ تر آپس میں رابطوں میں نہ آ سکیں, اور اگر وہ رابطوں میں آ گئے تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ زیادہ بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ نکلیں گے. لہذا ان کے رابطے توڑنے کے لیے پوری کی پوری کشمیر کی عوام کو ہی سزا دے دی گئی. تو آپ وہاں سے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. تو میں نے الگ الگ سورسز سے جو انفارمیشن کلیکٹ کی وہ ابھی بھی بکھروں میں اور ٹکڑوں میں ہے. دیکھیں, جب تک وہاں پہ مواصلات کا نظام بحال نہیں ہو جاتا, جب تک کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی اعلامیہ جاری کر کے نہیں بتاتی کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں, کتنے زخمی ہیں اور کتنے جاں بحق ہوئے ہیں, تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو کم سے کم اطلاعات بھی آئی ہیں وہ 10 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات کم سے کم موصول ہوئی ہیں, اور جو اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ہے وہ تو بہت بڑے نمبر بھی لوگ بتاتے ہیں.
لیکن زیادہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 20 لوگوں کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بلٹ انجریز آئی ہیں، یعنی انہیں گولیاں لگی اور گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گئے۔ اب ثبوت مل نہیں رہے، انفارمیشن باہر آ نہیں رہی، بہت سارے لوگوں کو بلٹ انجری ہوئی ہے، انٹرنیٹ کمیونیکیشن کے ذرائع بند ہیں، لوگ رابطوں میں نہیں ہیں، لیکن سب کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ 9 جون کو انہوں نے نکلنا ہے، اور اس کے لیے مساجد میں اعلان کیا جائے گا، جو جو طریقہ کار لوگ اپنائیں گے اس کے ذریعے وہ نکلیں گے۔ ہونا یہ تھا کہ 9 جون کو پورے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہونا تھا اور ایک لانگ مارچ شروع ہونا تھا۔ حکومت نے 3 دن پہلے ہی پورا کشمیر بند کر دیا۔ عملی طور پہ مواصلات کا نظام بند ہے، بس سروسز بند ہیں، جو گڈ ٹرانسپورٹس ہیں وہ بھی بند ہیں، بہت ساری اور معاملات زندگی جو ہیں وہ مؤخر ہو گئے ہیں۔ تو آزاد کشمیر گزشتہ 3 دنوں سے لگ بھگ بند ہے اور وہاں پہ کاروباری زندگی تقریباً معطل ہے۔ تو جو کام شروع ہونا تھا آج کے دن سے 9 جون سے حکومت نے 3 دن پہلے سے شروع کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن جن لوگوں نے نکلنا تھا وہ کیا کرتے ہیں۔ آج کے دن پہ بہت زیادہ انحصار ہے کشمیریوں کے مستقبل کا۔ اگر آج کشمیری جیتنے کے لیے نکلے تو یہ سارا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آج کشمیری نہیں نکلتے اور یہ موقع ضائع کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک بڑا خوفناک کریک ڈاؤن، میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں کوئی نہ کہے، بڑا زبردست کریک ڈاؤن پلان کیا گیا ہے۔ جتنے صحافی بات کرتے ہیں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں یا تھوڑا بہت بھی ان پہ شک ہوگا وہ سارے زیر عتاب آئیں گے، نوکریاں چھین لی جائیں گی، صحافیوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا، جتنی آوازیں اٹھتی ہیں ساری کچل دی جائیں گی، سیاسی لوگ جتنے ان کے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو نشان عبرت بنایا جائے گا، کوئی بھی ان لوگوں کی ہمدردی رکھنے والا الیکشن نہ لڑ سکے گا نہ جیت سکے گا، اور ان لوگوں کو جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو ان کی فیملیوں سمیت نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور اس کا آغاز تھوڑا بہت ہوا، آپ نے ایک ٹیزر دیکھا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اس کا ٹریلر، اور پھر آپ بہت جلد اس کا پورا ایکشن بھی دیکھیں گے، اور یہ وہ کریں گے۔ اگر عوام نہیں نکلتی اپنے حق کے لیے تو پھر پوری طرح سے کچلے جانے کے لیے آپ تیار رہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں وہی ہوا جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں گے، نورا کشتی کریں گے۔ نورا کشتی کا میں نے باقاعدہ اپنے ویلاگ کے جو پیج ہے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ یہ نورا کشتی ہے۔ تو نورا کشتی مکمل ہو گئی۔ نورا کشتی کے بعد جس کو جتنی سیٹیں ملیں اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تک وہ کہتے ہیں یہ بہت برے ہیں، یہ چور ہیں، یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق مار رہے ہیں، یہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور اب وہ دوسرا کہہ رہا تھا نہیں یہ ہے چور، یہ فراڈی ہے۔ تو دیکھو انہوں نے کراچی کا کیا حال کیا، وہ تمہارا بھی یہی حال کریں گے۔ اور اب وہ دونوں بیٹھ گئے مل کے، اور مل کر اب وہ گلگت بلتستان کے وسائل کو لوٹیں گے، اور آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گی نا یہ کرتے چلے جائیں گے۔ تو مل کر اب انہوں نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے یا نہیں جیتی؟ تحریک انصاف نے سارے لوٹے تباہ کر دی ہیں، یعنی ان کا الیکشن لڑنے میں جو سب سے بڑی کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ گلگت بلتستان میں لوٹے بنے تھے وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے۔ حالانکہ ان کی بڑی اپنے علاقوں میں ووٹ بینک بھی تھا، اپنے علاقوں میں پہچان بھی تھی، اور وہ زوم کے ساتھ الگ ہوئے تھے جب خالد خورشید کے خلاف پورا ایک آپریشن کیا گیا تھا کہ جناب ہمیں تو ہمارے لوگ ووٹ ڈال دیں گے، نہیں پڑے ووٹ، فارغ ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی نے لوٹے سارے ٹھوک دیے، حتیٰ کہ بڑا لوٹا جو تھا وہ بھی ٹھوک دیا، گو کہ خود پاکستان تحریک انصاف اکثریت نہیں لے سکی۔ ہاں، جو میں نے بات کی پچھلے ویلاگ میں، اب بیرسٹر گوہر بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے وضاحت کے ساتھ بات کی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہمارے ساتھ پری پول ریگنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو دھاندلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گلگت بلتستان میں ہوئی اس کا 80% الیکشن والے دن سے پہلے ہو چکا تھا۔ جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے پہلے کر دیا تھا، پہلے انہوں نے تیاری بڑی کمال کی، بار بار آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں، 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 اور الیکشن والے دن انہوں نے یہ کرنا ہے، اور الیکشن والے دن انہوں نے وہ کر دیا۔ 2-3 سیٹیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو جیتنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے زبردستی لے لی، لیکن زیادہ تر سیٹیں انہوں نے الیکشن ہونے سے پہلے ہی چھین لی تھی، دیوار کے ساتھ لگا کے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر، انتخابی نشان نہ دے کر۔ دوسرا جو انتخابی نشان ایک اتحاد کی صورت میں ملا وہ بھی ان سے چھین لیا، ان کے ووٹر لسٹوں کے اندر جو تبدیلی کر دی گئی، پولنگ سٹیشنز کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا گیا، اپنی مرضی کا عملہ لگا دیا گیا، اور ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ نہ دیا اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا
تو یاد رکھیے گا جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کی گندم بند کی ہے, ہم گلگت بلتستان کی گندم بھی بند کر دیں گے. روٹی تک کا ڈراوا دیا گیا لوگوں کو. تو پری پول ریگنگ کی ایک لمبی داستان ہے جو وہاں پہ کی گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سخت الفاظ کا سامنا کرنا پڑا, ایک سخت پیغام انہیں پہنچایا گیا. میری خبر کی تصدیق مالک صاحب نے بھی کر دی ہے. محمد مالک صاحب کا بھی ایک کلپ آ گیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا جناب آپ کا ڈنگ نکل گیا ہے اور آپ اب کراؤڈ پولر نہیں رہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لہذا واپس جائیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ جس قسم کی انہوں نے تقریر کی اس کے بعد ان پہ اعتراض ہوا, انہیں سخت پیغام پہنچایا گیا, انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. دیکھیں بندے اکٹھے کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آئی پی پی جو ہے وہ پاکستان کی غیر مقبول ترین جماعت ہے, وہ بھی بندے اکٹھے کر لیتی ہے. پیسہ پھینک تماشا دیکھ, یعنی بڑا آسان ہے, آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, آپ پیسہ پھینکتے جائیں, مزدوروں کو, غریبوں کو, کمزوروں کو, محنت کشوں کو فیکٹریوں سے اٹھا کے بندوں کو بسوں میں بھر کے آپ لاتے جائیے, اور آپ 50,000 بندہ سامنے اکٹھا کر لیں تو آپ کا بہت بڑا جلوس بن جائے گا. بندے تو فضل الرحمان صاحب بھی مدارس میں اکٹھے کر لیتے ہیں, وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں مذہبی نوعیت کا اور مدارس کو کہہ دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آ جاؤ, بسیں چلی جاتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹ سارے پہنچ جاتے ہیں اور سامنے 10-12,000 15,000 کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ اتنے آرگنائز بیٹھتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے 50,000 ہیں. تو فضل الرحمان صاحب بھی بندے اکٹھے کر لیتے ہیں, بندے تو آئی پی پی بھی اکٹھے کر لیتی ہے, باقی لوگ بھی کر لیتے ہیں. بندے اکٹھے کر لینا الگ بات ہے, اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنا, اس کو چارج کرنا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا یہ لیڈر کر سکتا ہے. اور نواز شریف صاحب کی اب یہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. جب تک نواز شریف صاحب کوئی بڑی قربانی نہیں دیں گے تب تک ان کو یہ سہولت اب میسر نہیں ہے. ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ خبر جو انٹرنیشنل فرنٹ سے ہے وہ میں پڑھ رہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نیتن یاہو باز نہیں آتا اور ایران کے اوپر اٹیک کرتا رہتا ہے تو پھر ایران کے حملے کی صورت میں اس کو تنہا لڑنا پڑے گا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے. دیکھیں اگر 2 دن کے لیے بھی یا 3 دن کے لیے بھی اکیلا چھوڑتا ہے نا امریکہ اسرائیل کو, اور ایران کو پورا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ لڑنے میں, تو یہ 2-4 دن کی خوراک ہے ایران کی اسرائیل, جو ایران اسرائیل کے ساتھ کر دے گا. تو اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اور امریکہ کے بارے میں مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے, اور عالمی سطح پہ سب کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ اب مزید لڑائی شاید افورڈ کر نہیں سکتا. ڈونلڈ